الذکر ذکران، ذکر بالقلب و ذکر باللسان، دل سے اللہ کو یاد رکھنا اور زبان سے بھی یاد رکھنا. زبان سے اللہ کا ذکر کریں اور دھیان میں بھی اللہ کا ذکر رہے. ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان دونوں ذکروں کا ذکر فرمایا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہیے اپنے جی میں. فی نفسی کا، اپنے جی میں کیجئے، یہ ذکر قلبی. دل میں اللہ کا ذکر رہے، یعنی اللہ کا دھیان ہمیشہ رہے. خواہ اللہ رب العزت کی تعریف توصیف کے ذریعے سے، یا اللہ رب العزت کے احکامات اور اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کے استحضار کے ذریعے سے. اس واسطے کہ آدمی ہر وقت کچھ نہ کچھ تو کرتا رہتا ہے، اور جب کچھ بھی کرتا ہے تو اس کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کو دھیان میں رکھنا، یہ ذکر قلبی. اور دل میں بھی اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر وہ کلمہ جس سے اللہ کی تعریف و توصیف ہوتی ہو وہ اللہ کا ذکر ہے. تو دل بھی ذاکر ہو اور زبان بھی ذاکر ہو. تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ سے ڈرتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتے رہنا، یہ ایک ذکر ہے، یہ ذکر قلبی. اور دون الجہر من القول، قول سے، یہ ذکر لسانی ہے. ذکر لسانی بھی کا بھی حکم ہے، ذکر قلبی کا بھی حکم ہے. حضور علیہ الصلاۃ سے پوچھا گیا تھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا تھا کہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، اس حال میں موت آنا کہ زبان یاد الہی سے اور ذکر خدا بندی سے تر و تازہ ہو. یعنی زبان ذکر کر رہی ہو اور ذکر ہی میں آدمی کی موت آ جائے. ذکر کر رہا ہو اور ذکر کرتے کرتے سو جائے، اٹھے تو پھر اللہ کا ذکر کرے. ہر وقت ذکر کرنے کا حکم دیا گیا. جتنی عبادتیں انسان کے جوارح سے ادا ہوتی ہیں، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے، پورے جسم سے بندگی کی جاتی ہے. فعلی عبادتیں جتنی ہیں جسم سے کی جاتی ہیں. تو جتنی عبادتیں ہیں ان سب کا وقت مقرر ہے. نماز ہے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور پھر یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ حرام اوقات میں تو قطعاً نہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ناپاک ہو تو ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو توقیت ہے، یعنی ٹائم ہے بنا ہوا، مقرر ہے ٹائم. روزے کا ٹائم مقرر ہے، زکوٰۃ کا بھی وقت مقرر ہے، اور حج کا بھی وقت مقرر ہے. الحج اشہر معلومات، ہر وقت نہیں کر سکتے، جب چاہے نہیں کر سکتے. تو عبادتوں کا وقت مقرر ہے اور اس کی توقیت و تحدید کی گئی ہے. لیکن ذکر وہ عمل قلب اور عمل لسان ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا اور اس کی کوئی حد بھی مقرر نہیں کی. ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ آپ بغیر طہارت کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر طہارت کے طواف نہیں کر سکتے، بغیر طہارت کے آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، کوئی جنوبی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، اور وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اللہ کا جو ذکر ہے، اس ذکر کے لیے کوئی تحدید نہیں کی گئی اور کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی جنوبی ہو، ناپاک ہو، تو ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر کر سکتا ہے، اور بے وضو ہو تو بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو ذکر اللہ کو کسی وقت کی تحدید کے ساتھ محدود بھی نہیں کیا گیا اور موقوت بھی نہیں کیا گیا، کسی وقت کا پابند بھی نہیں کیا گیا، ہر وقت کرو۔ اس لیے کہ مومن اور ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور پانی۔ مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، اور مومن یاد الہی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر وہ قوت القلب ہے، دل کی غذا ہے۔ اگر ذکر منقطع ہو گیا، ذکر رک گیا آدمی کا، قلبی یا لسانی، کوئی سا ذکر بھی نہیں کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر جسم اس کے دل کا قبرستان بن جاتا ہے، اس کے دل کا مقبرہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ جسم پورا کا پورا ایک قبر ہے، اور دل اس کے اندر ہے، اور قبر میں کون ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے، زندہ تو نہیں ہوتا قبر میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کا جو ذکر سے رکا دل، تو کہتے ہیں کہ اس کا جسم اس کے دل کا قبرستان بن جاتا ہے، اور دل ایک مردہ کی حیثیت سے اس میں مدفون ہو جاتا ہے۔ نہ جسم زندہ نہ دل زندہ۔ دم رکا سمجھو جو دم بھر کو بھی یہ ساغر رکا۔ یہ جام جو ہے ذکر اللہ کا، یہ وہ شراب طہور ہے جو رکے تو اس کے ساتھ ساتھ سانس بھی رک جاتی ہے، دم بھی رک جاتا ہے۔ دم رکا سمجھو جو دم بھر کو بھی یہ ساغر رکا۔ تو ذکر کا یہ مقام ہے، اسی لیے فرمایا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ دو معنی کیے گئے ہیں اس آیت کے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا تمہیں یاد کرنا سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اکبر سب سے بڑی دولت، ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرنا ہم کو۔ تو یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی وَلَذِكْرُكُمُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا تمہارا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ بھی تو کرتے ہیں نا ہمارا ذکر۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب شرط، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ثابت البنانی رحمہ اللہ، وہ ایک دن فرمانے لگے مجلس میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کب یاد کرتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔
کہ اللہ مجھے کب یاد کرتے ہیں. تو جو حاضرین تھے وہ حیران ہو گئے، صاحب اللہ کو ان کو یاد کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ آپ کو یاد کرتا ہے؟ تو یہی آیت پڑھی، جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتے ہیں، کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فرمایا. تو اللہ تعالیٰ تو غلط نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ تو بالکل صحیح بولتے ہیں. اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے اور اس کی قرآن میں اتاری گئی ہے. تو اب اللہ میاں مجھے کب یاد کر رہے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے. کیسے؟ کہ میں اس کو یاد کر رہا ہوں تو وہ مجھے یاد کر رہا ہے. جس وقت ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر میں مشغول ہے. یہی عنوان اختیار کیا اللہ نے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. بلکہ ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اگر بنی آدم میرا ذکر اپنے جی میں کرتا ہے، یعنی دل میں کرتا ہے، ذکر قلبی کرتا ہے اللہ، تو جس وقت ہم ذکر قلبی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکرتہ فی نفسی، میں اس بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، ذکرتہ فی نفسی. اور اگر وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، میں ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بھی اچھا مجمع ہے. یعنی ہم اگر اللہ تعالیٰ کو مجمع میں یاد کریں گے تو کون مجمع ہوگا؟ ہمارے جیسے کچھ انسان ہوں گے، ان انسانوں کا مجموعہ ہوگا، اچھے برے سب ہوں گے. لیکن اللہ جب مجمع میں یاد کرے گا تو وہاں کون مجمع ہے؟ وہاں پر جو مجمع ہے وہ سب کے سب فرشتوں کا مجمع ہے. تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اگر تم دل میں یاد کرو اللہ بھی اپنے جی میں یاد کرتا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ کتنے پیارے کتنے پاک، اور اللہ کا اپنا جی میں یاد کرنا کتنا پیارا تذکرہ ہے، کتنی بڑی انسان کی شرف کی بات ہے. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور بھی صراحت حدیث قدسی کے ذریعے کر دی. قرآن میں تو اتنا کہہ دیا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اور حدیث میں صراحت کر کے بتا دیا تم دل میں ذکر کرو گے میں بھی اپنے جی میں کروں گا، تم اگر زبان سے کرو گے مجمع میں کرو گے میں بھی مجمع میں اور اس سے اچھے مجمع میں تمہارا ذکر کروں. تو یہ ذکر کتنے بڑے شرف کی بات ہو گئی، کتنا عمل ہو گیا. تو ایک ترجمہ کیا گیا ذکر اللہ اکبر کا، یہ اللہ کا تمہیں یاد کرنا سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے. کیا شرف اس سے بڑا ہو سکتا ہے کہ حق تعالی شانہ جیسی عظیم اور بے نیاز ذات کسی بندے حقیر فقیر کا تذکرہ فرما رہی. اور جیسے حضور علیہ الصلاۃ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آؤ بیٹھو میں تم کو قرآن سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ سمانی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سماک، ہاں جی اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا کہ تمہیں سناؤ. تو وہ مارے خوشی کے زار و قطار رونے لگے. میں ایک حقیر بندہ، اس کا نام عرش پر اللہ تعالیٰ نے لیا اور میرا نام لے کر فرمایا کہ ابی کو قرآن سناؤ. اللہ کے نام لینے نے حضرت ابی کو اس قدر مسرور کر دیا کہ غایت مسرت میں زار و قطار رونے لگے. پھر حضور علیہ السلام نے ان کو بٹھا کر کے قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا اور ان کو سنایا. تو اگر اللہ رب العزت کسی کا نام ایک دفعہ لے لے اور اس کا ذکر کر دے تو یہ حالت ہو جائے بندے کی، اور ہم جتنی دفعہ اس کا ذکر کر رہے ہیں
اتنی دفعے اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، اس لیے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، اللہ غلط بیانی تو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے تو کرتا ہی ہے ہمارا ذکر۔ اور بہت صحیح بات اور بڑی پیاری بات حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن کے حاشیے پر مسائل السلوک لکھے، جہاں جہاں کسی آیت سے سلوک و طریقت کی کوئی حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور اس کی کوئی اس کے کسی جزئیے کا انکشاف ہوتا تو اسے عربی زبان میں سائیڈ میں لکھتے تھے حضرت۔ اس کا عنوان ہے مسائل السلوک۔ دوران تفسیر قرآن ہی کی کسی آیت سے کوئی نکتہ مل گیا سلوک و طریقت کا تو اسے بھی لکھتے۔ تو مسائل السلوک میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے جملے سے آیت کے اس ٹکڑے سے استفادہ کرتے ہوئے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هَذِهِ ثَمَرَةٌ أَصْلِيَّةٌ مِّنْ هَذَا الذِّكْرِ، ذکر کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، ذکر سے نورانیت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، ذکر سے ایمان مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ذکر کا سب سے اصلی ثمرہ تو بس یہی ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرے گا، یہ اس کا اصل ثمرہ ہے۔ اور یہ اتنا عظیم ثمرہ ہے اور اتنا زبردست بدلہ ہے کہ اگر آدمی کو کوئی اور ثواب وغیرہ کی بات نہ ہوتی، ذکر اللہ سے کوئی فائدہ نہ ہوتا، ذکر اللہ سے، تو محض اس وجہ سے کہ اللہ ہمارا ذکر کریں گے آدمی کو ذکر کا ایسا ذوق حاصل ہو جانا چاہیے کہ اس سے لذیذ و مرغوب اور پسندیدہ کوئی عمل انسان کو ہو۔ تو ایک معنی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کی یہ، دوسرے معنی ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی سب عبادتیں بڑی ہیں اور عمدہ ہیں، لیکن اللہ کا ذکر ان عبادتوں میں سب سے عمدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عبادت کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، اس عبادت کو 24 گھنٹے کا وظیفہ بنا دیا۔ جب آدمی کو موقع ہو تو اللہ کا ذکر کرے۔ ایک آیت میں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، ایمان والے بندے، اللہ کے خاص بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے۔ لیکن یہ صرف کھڑے بیٹھے لیٹے 3 عمل میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے، ہر وقت کو بیان کرنے کے لیے یوں کہا جاتا ہے قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں۔ جیسے صبح و شام کہا جاتا ہے تو یہ مراد نہیں ہوتا کہ صبح میں اور شام میں، یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ صبح و شام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی دن رات آپ کی یہی مصروفیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب 24 گھنٹے اسی چکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو جب یہ فرمایا گیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام، ہر وقت کرو اللہ کی تسبیح، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی وقت مقرر نہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی ہر حال میں کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، عام طور سے آدمی یہی 3 کام کرتا ہے، اس وجہ سے یہ 3 حالتوں کو بیان کر دیا۔ صحت کا زمانہ ہو، بیماری کا زمانہ ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، اور خوشحالی ہو، تنگ معاشی ہو، اور سفر میں ہو، گھر پہ ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، رمضان میں ہو، غیر رمضان میں ہو، عبادت کر رہا ہو تو عبادت میں بھی اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، بلکہ عبادتوں کی جان بھی ذکر اللہ ہے۔ نماز کا حکم دیا گیا،
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت دے کر پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی، اور پہلا خطاب جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی آواز کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اس خطاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کیجئے۔ کائے کے لیے قائم کیجئے؟ میری یاد کے لیے قائم کیجئے، میرے ذکر کے لیے قائم کیجئے۔ نماز میں سب ذکر ہے۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف تمجید بیان کی جاتی ہے۔ ثنا کے معنی ہی تعریف کے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، سب ذکر ہو رہا ہے۔ پھر قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، اللہ کا ذکر ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان ربی الاعلی اللہ کا ذکر ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں بہتر یہی ہے کہ چپ نہ رہے، بلکہ رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی کہہ دے۔ اس سے دو فائدے ہیں، ایک تو ایک دعا ہو جائے گی مغفرت کی، دوسرے یہ کہ بعض لوگوں کو ایک سجدے سے اٹھتے ہی دوسرے سجدے میں جانے کی عادت ہوتی ہے، تو دونوں سجدوں کے درمیان جلسے کا تحقق نہیں ہوتا، جس سے وہ ایک ہی سجدہ بن جاتا ہے۔ اس لیے تعدیل رکن کے واسطے تھوڑی دیر تو بیٹھنا چاہیے بالکل سیدھے ہو کر، اور سیدھے بیٹھنے کی تحقیق ہو جانے کے واسطے اتنا تو کہہ دیں اس بیٹھنے میں کہ رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی ولک الحمد، کچھ تو ایک جملہ ذکر اللہ کا بول دیں، اس سے بیٹھنا ثابت ہو جائے گا، اور دعا بھی ہو جائے گی نماز میں۔ نماز تو سراسر ذکر ہے۔ اب دوسرے سجدے میں گئے، پھر سبحان ربی الاعلی، پھر کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے لیے بھی اللہ اکبر کہا، یہ بھی ذکر ہوا۔ اب پھر وہی جو ہے ہم نے تسمیہ پڑھا اور سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر سورہ ملایا، سارا قرآن ذکر اللہ ہے، افضل الذکر ہے قرآن کریم۔ اب پھر اس کے بعد اسی طریقے سے پوری نماز، اخیر میں قاعدہ ہے، قاعدے میں التحیات ہے، وہ بھی ذکر ہے، تشہد ہے وہ بھی ذکر ہے، درود شریف ہے وہ بھی ذکر ہے، دعا مانگنا ہے وہ بھی ذکر ہے، سلام پھیرنا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میری یاد کے واسطے، میرے ذکر کے واسطے، اول سے لے کے آخر تک ذکر ہے۔ تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر۔ تو یہ نماز ہے، ساری نماز کو ذکر بنا دیا، اور فرما رہے ہیں کہ ذکر ہی کے لیے میری نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرنے کے واسطے اللہ کی یہ عبادت کرو، یہ ذکر ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، اس میں بھی یاد الہی ہوتی ہے۔ ایک تو روزہ رکھ کر آدمی قرآن بھی پڑھتا ہے، ذکر لسانی بھی کرتا ہے، لیکن ذکر قلبی ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ جب سے روزہ شروع کرتا ہے اور جب تک روزہ چلتا رہتا ہے، اس اثنا میں وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، ہر وقت یاد رہتا ہے اس کو کہ مجھے کھانا نہیں ہے، مجھے پینا نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے، ارے نہیں بھائی روزہ ہوں، پانی نہیں پینا ہے، روزہ ہوں، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہوں، بھوک لگ رہی ہے، ارے ہاں بھوک تو لگ رہی ہے لیکن میں روزہ ہوں، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہوں۔ تو پورے روزے کے دوران وہ یاد الہی میں مصروف ہے، اور زبان سے بھی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو زبان سے بھی ہے، تو روزہ بھی ذکر اللہ ہے۔ خیر خیرات کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس واسطے کہ جب آدمی خیر خیرات کرے گا تو ذکر قلبی تو ہوگا،
نیت کے بغیر زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی. جب نیت کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ راضی ہو جائیں، یہ غریبوں کا حق میرے مال میں تھا، میں الگ کر دے رہا ہوں، نکال دے رہا ہوں. تو اللہ کی رضا کے لیے کیا؟ تو اللہ کو یاد کیا. اللہ کو یاد کرنا قلب کا ذکر ہے. اسی طریقے سے عام خیر خیرات میں بھی انسان جب بھی دیتا ہے تو عام طور سے اللہ ہی کے لیے دیتا ہے. کوئی لوگ دکھاوا کرتے ہوں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر لوگ جب بھی کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جائے اس کے لیے کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قلبی ہے. اور اگر اس کے ساتھ دعا بھی کر لے کہ اللہ پاک میں نے کسی کی مدد کر دی ہے، قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا، تو زبانی ذکر بھی ہو گیا، ذکر لسانی بھی ہو گیا. اور جمعے کی نماز کے لیے فرمایا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو نماز کو ہی ذکر کہہ دیا. بعض حضرات نے فرمایا کہ خطبہ مراد ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا نماز مراد ہے. لیکن جو بھی ہو، خطبہ بھی تو ذکر اللہ ہے، اس کو ذکر، اور نماز کا نام بھی ذکر ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ. اذان ہوئی جمعے کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. حالانکہ نماز کو بھیجا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نماز پڑھو، نماز کی تیاری کرو، لیکن نماز کہنے کے بجائے فاسعوا الی الصلاۃ، فاسعوا الی الخطبہ نہیں، فاسعوا الی ذکر اللہ. یہ بتانے کے واسطے کہ نماز ہی یاد الہی ہے، نماز ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ کی طرف چلو. جہاد میں سفروں میں جاتے، بخاری شریف میں روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے سواریاں لے کر، پہاڑوں پہ چڑھنا اترنا ہوتا تھا. مدینے کے راستے تو ایسے ہی تھے، کبھی اوپر چڑھنا کبھی نیچے اترنا. سڑکیں وڑکیں آج کی طرح تو بنی ہوئی نہیں تھیں، بالکل مسطح ایک لیول پر. تو چڑھنا پڑتا تھا، اترنا پڑتا تھا، پہاڑوں پہ چڑھتے وادیوں میں اترتے، ایسے سفر چلتا تھا. تو فرما رہے نحن اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا. سفر میں ہمارا معمول یہ تھا کہ جب اونچی جگہوں پر ہماری سواری چلتی ہوتی، اب ہم پیدل چلتے ہوتے، اونچائی پر چڑھنے لگتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے چلتے. اور جب ہماری سواریاں یا ہمارا پیدل اترنا وہ جو ہے وادیوں میں ہوتا، نیچے کی طرف چلنا ہوتا، ڈھلان کی طرف جانا ہوتا، تو اس کی مناسبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے ڈھلان میں اترتے. ابھی بھی یہ سنت ہے، آپ زینے پر، سیرے پر، لفٹ میں، کہیں بھی اوپر کی طرف جا رہے ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیے. اسی کی بچوں کو مشق کرائیے، خود بھی عادت ڈالیے. اور نیچے کی طرف اتر رہے ہوں تو سبحان اللہ کہیں. کیونکہ بڑائی اوپر کی طرف جاتے ہیں تو آدمی میں فطرتاً ترفع اور تعلی پیدا ہوتی. صاحب ہم اونچے ہو رہے ہیں، ہم اوپر جا رہے ہیں، اس کے تصور کو بھی مت آنے دو، اور یہ کہتے رہو کوئی اونچا نہیں ہے، اللہ اونچے ہیں سب سے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، سب سے بلند اللہ ہیں، یہ کہتے ہوئے. اور جب نیچے آ رہے ہوتے ہیں انسان تو وہ نزول ہے، پستی کی طرف جانا ہے. تو اس مناسبت سے کہو کہ سبحان اللہ. ہر کوئی پستی میں جاتا ہے سوائے اللہ کے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر پستی سے پاک ہے.